بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز نہ پڑھیں صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ گونج پڑھیں صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین اللہ رب العزت حمد و صلاۃ و درود و سلام بارک ہے سید نبی محبوب کبریا شافع روز جزاب نبی اکرم صفی معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تو بعد انتہائی بانی ربافرن کے میں مافنات خانہ چیری جسا معززین علاقہ میں مانے وقار آجدہ پکیدہ جتماع پر سلسلہ محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاک نمبر 132 حوالہ جامع مسجد حاضر اندر انقاط تقزیر دعائی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریمہ کا علیہ السلام دے جوڑے پاکان دے خیرات صدقہ اللہ کریمہ جدا صلی اللہ علیہ جتیمہ اپنی پاک بارگاہ اندر قبول مزر فرما کہ میرے واسطے تو آڈے واسطے بہترین ذریعہ نجات بنائے ماشاءاللہ میرے تو پہلے بھی خطاب کیتا گیا حضرت علامہ مولانا محمد ثقلین عثمانی صاحب اور تلاوت قرآن پاک قاری مزمل شاہد عطاری صاحب اور خصوصی نعت میرے برادر اکبر برادر مکرم محترم المقام عزت مآب بہت ہی عظیم شخصیت بھائی محمد علی رضا سلطانی صاحب آپ تشریف فرمانے اور نقابت واسطے محترم جناب قاری عبدالوحید نقشبندی صاحب آپ تشریف فرمانے ماشاءاللہ دیگر علماء کرام اور اس محفلوں منامر واسطے اہتمام کرنا واسطے اہل علاقہ نے محبت اظہار فرمائے اللہ کریمین انہوں ہر قدم تنے کا رزق خیریات آپ فرمائے میں خطبہ دوران بھی دیکھ رہے ہیں میں تمہید بھی عرض کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جڑے ایک دوسرے نال گلاں کر رہے ہیں بچے شرارتہ کر رہے ہیں یا تو سانو سن لو تو یا اسی تو آنو سن لیں دے گل تے ایک نہیں ہے ٹھیک ہے نا تسی بڑی محبتاں والے ہو دیکھ لگا کہ جڑے بیٹھے نے میں مسافر ہاں مہربانی سامنے تشریف لے کے آؤ تسی بڑی محبتاں والے ہو تسی مہمان دی قدر بھی کرنا جاندے ہو اللہ دا گھر ہے تے تھوڑی جنی اگے اگے تشریف لے کے آ جاؤ نوجوان طبقہ ہے ٹیک لگا کے بیٹھے ہو مسجد اندر بھائی ماشاءاللہ آ جڑے بچے بیٹھے نے نا بھائی تھوڑا جنا اگے آ جاؤ بیٹا اگے آ جاؤ حضور دی محفل لے تماشے کھلر کے کھلو کے ترولا پا کے ویکھے جاندے نے حضور دی محفل نبی پاک دے ادب دے وچ حضور دا ذکر سنن واسطے تے بڑے تہمت تے چپ کر کے حضور دی محفل سنی جاندی ہے ادب اقبال نے فرمایا خاموش اے دل بری محفل میں چلانا اچھا نہیں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں سے اقبال نے فرمایا حضور دی محفل دے وچ اچھا بولنا تے اچھا ہنسنا تے بڑی دور دی گالے فرماتے نے خاموش اے دل بری محفل میں چلانا اچھا نہیں اقبال نے فرمایا حضور دی محفل دے وچ دل بھی اچھی آواز نہ دھڑک جاوے تے بے ادبی ہو جاندی ٹھیک ہے نا بھائی چپ کر کے میرے بات توجہ رکھ کے تقریر میں اونی کراں گا جنی تسی سن لو گے تے جنی میں سنا لواں گا وقت بالکل تھوڑا ہے اور میں زیادہ تمہید نہیں عرض کرنی میں اپنی تقریر دا آغاز کر لگا قرآن مجید کی بڑی مشہور معروف آیت مبارکہ پڑھی رب تعالی نے ارشاد فرمایا
والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلى فرمائے کہ اے محبوب میں تیرے چڑھتے دن ورگے مکھ دی قسم تے کالی رات ورگی زلفاں دی قسم فرمائے کہ ماں ودعک ربک وما قلى نہ تیرے رب نے تینوں چھڑیا تے نہ تیرے رب تینا ناراض ہے کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سکی چاچی ام جبین ایک دن نبی پاک نے مینا ماریا کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب نے تینوں چھوڑ دیتا ہے کیوں مینا ماریا آقا علیہ السلام دے جدو وحی دا نزول ہونا تے میرے آقا نو بڑی تکلیف آنی اللہ نے قرآن مجید اندر فرمائی کہ لو انزلنا حاضر القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدیا من خشیت اللہ فرمائے کہ اجڑا پہاڑ اگر میں قرآن اگر پہاڑا تے نازل کرن تے خشیت الہی دے نال ٹکڑے ٹکڑے ہو جان اجڑا قرآن پہاڑا تے نازل ہوے تے خشیت الہی دے نال ٹکڑے ٹکڑے ہو جاوے اس قرآن دا بوجھ میرے آقا علیہ السلام اپنے دل انور تے پیسے دے تو میرے آقا علیہ السلام نے بڑی تکلیف ہونی تو اللہ نے فرمایا کہ جبریل عرض کیتی یا اللہ حکم ہوئے فرمایا یار میں تکلیف ہوندی ہے تے اسی انج کرانگے اپنا پیغام روک دئیے بعد نے آکھا 15 دن بعد نے آکھا 25 دن بعد نے آکھا 40 دن اللہ دا پیغام نہیں آیا ہن کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھی پریشان تے رات بھی پریشان کہ ہورے میرے رب دا پیغام کیوں نہیں آ رہا ادھر چاچی نے کبان چاچی اپنا چہرہ نبی پاک دے گھر مبارک وال کر کے نا تے میرے آقا نے مینا مار کے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب نے تینوں چھوڑ دیتا ہے اب ایک تیرے رب دا پیغام نہیں آ رہا تیرے رب دا سنیحہ نہیں آ رہا ایک شریکہ دے میں نے تے ایک اپنے یار دا پیغام دی میرے آقا علیہ السلام نے فکر لکھی ہوئی ہے کہ میرے رب دا پیغام نہیں آ رہا میرے آقا نے اپنی کالی کمری لئی تے اپنے چہرے تے لے کے تے حضور لیٹ گئے تے آسمان وال ویکھ کے فرماتے جے تسی نہیں نہ بول دے تے پھر اسی بھی نہیں بول دے یار ہوندا نازاں والا تو اللہ نے فرمایا کمری والیا کیوں پریشان ہے فرمایا جبریل عرض کیتی یا اللہ حکم ہوئے فرمایا یا جا ہن یار دی پار کا جو قرآن لے کے جا جبریل قرآن لے کے آئے پڑھا قرآن ماشاءاللہ مینوں بھائی انصر صاحب فرما رہے سن آسی صاحب اتنی محبتاں والے پنڈ والے نہ آؤ گے تو یاد کرو گے میں کوئی پہلی تقریر نہیں کر رہا کہ میرے شوقین نہیں ہے کہ میں پہلی تقریر کر رہا الحمدللہ سانوں پتہ لگ جاندہ کہ مجمع کی چاہتا تے کی نہیں چاہتا میں تے ڈریاں بیٹھا جے تک کہ میں ڈریاں تواڈے وال ویکھ کے ٹھیک ہے نا تے ڈر تسی میرا لانا ہے تے لتھنا بھی انج کہ تسی اچھی سبحان اللہ فرماؤ مینوں پتہ لگے میں حضور دے جاگرے دیوانے چ بیٹھا ہوں علی بھائی آمین فرمان یا اللہ جڑا ہاتھ چوک کے بولے تو 5 وقت بعد جماعت نمازی ہو جاوے زور شور کوئی نہیں لگایا تو یا اللہ تیرا کی جانا جڑا ہاتھ چوک کے بولے وہ اج رات سمے تک خواب دے وچ کمری والا ہی آ جاوے تے جڑا اس تو اونچا بولے او اج جاگ نہ محفل وچ حسین دے نانے دی زیارت عطا فرما اللہ نے صاحب فرمایا والضحى واللیل اذا سجا پروردگار نے فرمایا کملی والے آئی اللہ نے فرمایا میں تیرے چڑھتے دنور کی مکھ دی قسم ہے فرمایا کلی رات ورگی زلفاں دی قسم ہے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی اللہ نے فرمایا ما داغ دینے والے آئی کدو تیرے رب نے دلوں چھڑے آئی عرض کیتی اللہ شریکہ نے میرے مارے محمد رب نے محمد لو چھڑ دیتا ہے اللہ فرمایا کملی والے آئی فرمایا میرا تیرے چہرے دی قسم ہے تیریا زلفاں دی قسم ہے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی فرمایا نا تیرے رب نے دلوں چھڑے آئی نا تیرا رب تے نظر آ جائی عرض کیتی اللہ شریکہ نے میرے مارے فرمایا کملی والے آئی یار دیکھو جلی چھڑیا جانا تے جدا یار یہ دا سونا یاوے اور چھڑ بھی کون سکنا ادب والیاں تیز رکھو فرمایا جدا یار ہو جاوے او یار نہیں چھڑ دا اپنا تے جدا ہووے ہی اڈا سونا
فرمایا والضحى واللیل اذا سجا اللہ فرماتا کملی والا میں نے تیرے چڑھتے دن بھر کے مکھ دی قسم فرمایا واللیل اذا سجا کالی رات بھر کے زلفاں دی قسم فرمایا کہ ماں ودعک ربک وما قلی کہ دو تیرے رب نے تینوں چھڑے فرمایا اے میں چولا بیمار دی اے دے وال ویکھاں کہ تیرے وال ویکھاں جنہوں سمجھ آ رہی ہو بولو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا کملی والا نہیں تیرے رب نے نہیں تینوں چھڑیا اللہ نے ساتھ فرمایا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى پروردگار نے فرمایا کملی والے آئی مجھے تیرے چڑھتے دن بھر کی مکھ دی قسم فرمایا واللیل اذا سجا فرمایا تیری کالی رات بھر کی زلفاں دی قسم پیر میرے علی شانی دا ترجمہ جو فرمایا آپ فرمانے مکھ چل بدر سانی مکھ چمک دلائی رانی مکھ چل بدر سانی مکھ چمک دلائی رانی کالی زلفت مستانی مخمور اکی ہے بدبریاں اللہ فرماتا والضحى واللیل اذا سجا فرمایا کملی والا میں نے تیرے چہرے دی قسم وہ ایڈا سونا ہے نا وہ ایڈا سونا جڑا ویکھدا نا میرے نبی نو علی بھائی دے لبا چ نکلدا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ جڑا ویکھدا کہندا کملی والا نہ تیرے تو پہلے کدی سونا ویکھیا نہ تیرے تو بعد کدی سونا ویکھیا جڑا ویکھدا کہندا کہ ان الشمس تجری فی وجہہ انج لگدا جویں آ جڑا سورج محمد دی پشانی دے وچ پیا چمکدا ہے فرمایا والضحى واللیل اذا سجا اللہ فرماتا کملی والا میں تیرے چہرے دی قسم ہے اج میں گل انہاں دی کرنی جنہاں نے حضور دا چہرہ ویکھیا تے پھر حضور دے اوکے رہ گئے میں نبی پاک دے چہرے مبارک دی گل کرن لگا او جڑا ویکھ کملی والے نوں لگا کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فتح مکہ دا دیانا تے میرے آقا نے 40,000 صحابہ تے مجمع تے وچ کعبے دا طواف کری جا رہے 40,000 دا مجمع کنے دا اونچا فرماؤ کنا 40,000 دا مجمع کافرہ دے ایک نوجوان فضالہ بن عمیر تے کعبے دی اوس نکر چ کھڑا تے او دے ذہن چ خیال ہے اج اینے لوگ نے تے ہوے نماز اللہ محمد عربی نو مار کے کم ختم کیتا جاوے اپنی جیب میں خنجر میں لایا تے حضور کعبے دا طواف کری جا رہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک حضور کعبے دا طواف کری جا رہے فضالہ بن عمیر اپنی جیب سے خنجر لے کے تے نبی پاک دے قریب آئے تے خنجر مارنے لگا تے حضور نے اس طرح پیچھے مڑ کے ویکھیا تسی اس طرح بھی ہولا بولو گزارا میرا ہو جاوے گا ہاتھ بھی نہ چکے جے ماتا تو انہوں نجر نہ لگ جاوے وہ ایڈے گا دے پکے نہ چکی آئی اپنی جیب سے خنجر پائے تے حضور مالک میرے آقا پیچھے مڑ کے ویکھ کے فرمان لگے فضالہ کدھر فضالہ بن عمیر دے ہاتھ دے وچوں خنجر ڈے کے تے کہنے لگا جی نہیں میں تے کعبے دا طواف کیا کردا سا میرے آقا نے فضالہ بن عمیر دے سینے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا فضالہ تینوں پتہ نہیں میں نبی ہاں فرمایا نبی نال جھوٹ نہیں بولی دا فرمایا نبی ہوندا ہی ہوے جڑا فرشاں تے بیٹھ کے تے گل عرشاں دی بھی پار تو سنا دے فضالہ بن عمیر دے سینے تے ہاتھ پھیریا نا تو فضالہ کہنے لگا رب کعبہ دی قسم مینوں انج لگا جاوے کفر نکلدا جاوے تے ایمان بھردا جاوے تے میرے آقا دی ذات پاک نا اب میاں شیر ربانی شرک پور دا تاجدار حضرت میاں شیر ربانی دی بار کے اندر ایک نوجوان آیا تے اپنا پتر فتح محمد لے کے آیا تے کہنے لگا حضور آ میرا پتر فتح محمد اے حافظ قرآن ہے ان نماز نہیں پڑھدا آپ فتح محمد ول ویکھ کے فتح محمد فرما لے کہ فتح محمد پتر نماز کیوں نہیں پڑھدا فتح محمد کہندا حضور میرا نماز دل ہی نہیں لگدا سینے تے انگلی رکھ کے فرما دینا جا پھر دل لگیا کرے گا جا پھر دل لگیا کرے گا نوجوان ساتھ دی انگلی سینے تے رکھ کے فرما دینا جا دل لگیا کرے گا پھر جدا دل لگیا
سینے تے ولی ہاتھ رکھ دے او دا اے حالت ہے جدے سینے تے آمینہ تے پتر محمد نے رکھی آوے او دا کی یار ہوئے گا اس طرح میرے آقا نے بلا تشبیہ عرض کر رہے ہیں سینے تے ہاتھ رکھے نا میرے آقا اس طرح فضالہ بن عمیر دے سینے تے ہاتھ پھیرے ید اللہ فوق ایدیہم او دا ہاتھ رب اپنا ہاتھ آکھے ہوئے کافر جڑا اتھوں وکھ اس طرح میرے آقا ہاتھ پھیرے تے فضالہ کہنے لگا کفر نکل دا جاوے تے ایمان بھردا جاوے علماء فرماتے ہیں کعبے دے سامنے ایک گلی اس گلی دے اندر ایک عورت دا مکان ہے فضالہ اس عورت دا بڑا دیوانہ ہر وقت چکر لگاتا میں نے عورت نظری آ جاوے آج جدو ویکھا نا کمری والے نو جدو ویکھا نا حضور نو کون ہے تمہاری دی قدر پڑھ کے کہنے لگا کمری والے میں نے کلمہ پڑھا دے میرے آقا نے فضالہ بن عمیر نے کلمہ پڑھایا آج فضالہ بن عمیر کلمہ پڑھا جھوٹ لگا جا رہا علماء فرماتے ہیں کعبے دے سامنے ایک گلی آئی اس گلی دے اندر عورت مکان ہے آج فضالہ کلمہ پڑھ کے باہر نکلے آئی سامنے عورت بھی آ رہی عورت کہنے لگی دے فضالہ آج میرا بل ویکھ لے فضالہ اپنی کرتے چکا کے ڈر گیا کہنے لگی کہ دیکھنے واسطے ترسدا رہا ہے آج تے میرے بل ویکھدا کوئی نہیں فضالہ اپنی کرتے چکا کے فرما دے نہیں بی بی جا جائی تینو کی ویکھا دے محمد ویکھایا لگانے بی بی جا جاتے نو کی ویکھا میں تے محمد ہی ویکھ آیا میرا دل کرتا میں ترجمہ بھی محمد بخش دے دربار تو کھلا کھلا کیا چلی گئے بھائی جہاد چکے فرماؤ سبحان اللہ تھکے تے نہیں نا ویسے پکی گال تھکے نہیں پکی گال لو بھی ہاتھ چکو جڑے جڑے تھک گئے کیا جی کہندے تھکے نہیں صحیح ہون ہاتھ چکے فرماؤ سبحان اللہ خود بھی نہیں کہتا بھائی عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آئے ہر دم ربے آئے ہر دم ربے آئے خیال تیرے بچے اور نہیں کچھ سجدہ جس دینو آپ جگاوے کت کسے توب دیتا جس دینو آپ جگاوے کت کسے فرمائے کملی والا لوکی ویکھن کے تینو تے منن کے مینن میرے آقا نے ایک دن صبح دی سیر کرنے واسطے مدینہ طیبہ تے باہر گئے تے حضور نے ویکھا سامنے قافلہ کون ہے دواری صلی اللہ علیہ وسلم قافلے دے قریب آئے تے قافلہ دے ایک نوجوان ہے جدا نام طارق میرے آقا طارق دے قریب آکے فرمال کے طارق کتھوں آئے تے کہنے لگا حضور اسی فلاں پینڈ جو آئے تے فلاں ملک جو آئے میرے آقا فرمائے کتنا آئے کہنے لگا جی صبح سنیا مکے دے اندر اونٹا دی منڈی لگنی تے اسی اپنا اونٹ بیچنا آئے حضور نے فرمایا کیڑے اونٹ نے جڑا توں بیچنا ہے کہنے لگا جی او جڑا سامنے ہے نا او باڑا ہے تے اونا وچ اونٹ نے تے اسی او اونٹ بیچنا آیا تے حضور نے فرمایا جڑا لوکاں نو بیچنا تے مینوں نہیں وکھا دیندا طارق نے حضور دا دامن پکڑیا تے اونٹاں دے وچ لے کے آیا کہنے لگا جی آ اونٹ جڑے بیچنا آیا حضور نے ایک اونٹ وال ویکھیا تے میرے نبی نو ایک اونٹ پسند آیا سونا لگا سادھو دی رہنے والے اپنی ایمانداری نہ دسے جو او کتنا کو سونا ویکھیا جڑا سونے نو سونا پیا لگ رہا سی
آپ کنا کو سونا بے کہ جنہ سونے نو سونا پیا لگدا سی میرے آقا نے فرمایا طارق اونٹ دی قیمت کنی ہے کہنے لگا جی اسی قیمت تواڈے کولوں نہیں لانی اسی سنیا کہ مکے دیاں کھجوراں بڑیاں چنگیاں نے مدینے دیاں تے حضور کھجوراں اینیاں بھیج دے تے اونٹ لے جاؤ میرے آقا نے اونٹ دی مہار پکڑی تے ٹر پے قد سرو جے ویکھ لے تے دل وچ پیا شرماوے چال کے جدروں چلدا جاوے پھر چاننی کردا جاوے اور جدروں دی چلدا ہے نا پھر چاننی کردا جاندا ہے کون ہے باری صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹاں دی مہار پکڑی تے میرے آقا ٹر پے طارق نو ہوش ہے تے نال دے نو کھونی ماری نال دے نو کھونی مار کے کہنے لگا تیرا کی لگدا ہے او کہنے لگا میں تے مدینے پہلی بار آیا اونے نال دے نو کھونی ماری تیرا کی لگدا ہے کہنے لگا میں تے ویکھئی پہلی بار اونے نال دے نو کھونی ماری کہنے لگا تیرا کی لگدا ہے کہنے لگا میں تینوں دیکھا پہلی بار نوجوان طارق گلاں پیا کردا کہنے لگا مارے گئے اونٹ بھی لے کے دیکھ بھی کچھ نہیں گیا اودے ناں دا پتہ کوئی نہیں اودی برادری دا پتہ بھی کوئی نہیں اودے محلے دا پتہ بھی کوئی نہیں ایک کہنے لگا نام کی پوچھنا سی جدوں گلاں پیا کردا سی اودے دتا دے وچ نور دیاں لاٹاں پیاں نکلدیاں نہیں میں تے لاٹاں ویکھدا رہیا ایک کہنے لگا نام کی پوچھنا سی اودے ماتھے دے وچ نور دی لاٹ نکل گئی سامنے پہاڑاں تے پیندیاں نے میں تے لاٹاں ہی ویکھدا رہیا نوجوان گلاں پہ کردے نہیں تاری کہنے لگا مارے اونٹ بھی لے کے دیکھ بھی کچھ نہیں گیا نوجوان گلاں پہ کردے نہیں خیمے تو طارق دی بیوی بولی کہنے لگی میں خبردار او دے خلاف گل نہ کرے آ جائی تاری کہنے لگا تیرا پیکیاں دا رشتے دار ہے کہنے لگی میں تے ویکھئی پہلی بار کہنے لگا پھر جماعت کیوں دے دی کہنے لگی میں خیمے تے بیٹھ کے ویکھے جدوں گلاں پہ کردے سو میں خیمے تے بیٹھ کے ویکھے سارے دے دب رہی ہے او دے بدلا نے چھا کیتی ہوئی اور تے دب او دے بدلا تے چھا وہ یاد ہے نا جدو اما خدیجہ الکبریٰ لے کے جا رہی ہے ہون آ رہی ہے نا بھائی سمجھ مہربانی ہون تے راضی ہو جائے ایتھے آ کے وہ میرے لگ گیا ہوں تو انہیں سمجھ آئی میرے لگ گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب فائدہ ہو رہا ہے نا آپ کو اب فائدہ ہو رہا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے بہت شکریہ لو بھئی کیا بات لو ایک بندہ راضی ہو گیا جے تو میں نے یقین اے راضی دے باقی بھائی میں نے یقین کرو باقی صحیح گال جے شکر میں اپنا بندہ لے کے نہیں تے انہوں نے تو پھاج جانا سی چلو اللہ تعالیٰ خوش رکھے شکر الحمدللہ بھائی تو مجھے سمجھ ایتھے کی رکھیا رہی تھوڑی مہربانی اتنا نوجوانوں گلاں پہ کر دینے کہنے لگی وہ خبردار کہنے لگا تو زبان تو کیوں دیں دی کہنے لگے ایڈے سونے چہرے والا جھوٹا کیویں ہو سکتا ہے ایڈے سونے چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا ایک گلاں پہ کر دینے تے ادھر حضور دے صحابہ نے کھجوراں دے ٹکرے لے کے طارق دے کول آئے کہنے لگے طارق تے اج جنیاں کھجوراں تیرے اونٹ دیاں باندیاں نے رکھ لے تے جڑیاں بچ جا نبی پاک نے تیرے واسطے تحفہ بھیج دیتیاں طارق کہنے لگا تسی او دے کی لگ دے ہو کہنے لگے اسی او دے غلام اسی او دے بوے دے غلام طارق کہنے لگا ہن قیمت بعد وچ لواں گے آؤ ذرا سنو نو آکھی کمری والا جتے انہاں نو غلام بنائے میرے ورگے نکمے نو بھی غلام بنایا جے تنال رو کے آخر میں کو جی کو جی دل پر سونا دن کیویں سنو تیرے میرے او پر دانا ہی
تے روندی نہ مر جاواں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ رسالت ہوں فرماؤ سبحان اللہ ویخ کے کہنے لگا نہ میں سونی تے نہ کنو پلے تے میں کی کر یار میں نامہ ہے جدو حضور دا چہرہ ویکھیا نا تے ٹک ٹکی لگا کے ویکھیا تے ایٹا سونا چہرہ چلی گیا میاں محمد بخش دربار تے میرا دل کرتا میں پہلے قرآن پڑھا پھر میں یہ محمد بخش دا کلام پڑھا تے پڑھا بھائی یار اچھی زبان اللہ فرماؤ ہو انتظامیہ والو لنگر ہے کہندے جی وادو ہے تے کئی بندے اندر لنگر دے آسرے نے تھوڑا جنا بندہ آسرا گھروں کر کے بندہ سبحان اللہ کہندے ہو جاتا ہے پہلے قرآن سے پھر میاں محمد بخش دا کلام تے پھر پیر باہو دا کلام اللہ نے صاحب فرمایا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا بیا صاحب نے جا ترجمہ جب فرمایا آپ فرماتے ہیں سورج مانگے نورانی میں تھا تے نظر نہ کی تھی جائے جے دل پتھر والا کے تے اکھی پانی آئے نوجوان جڑے بلا تارک نے میرے آقا دا چہرہ ویکھیا ہن نبی پاک دا چہرہ پیا ویکھدا نالے رو رو کے آکھدا اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا ہو اتنا دکھیا مینوں صبر نہ آوے اور کتے ول بجا دیدار وے باہو میں نو لکھ کروڑا حجا جبانو بس ویکھی جا رہے تے ویکھی جا رہے آؤ ہنما تو اس عاشق دا ذکر کرنا کہ ہے تے ابو جار دا یار ہے پر جدو ویکھا نا کملی والے کون آنے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا بس 10 منٹ اندر اپنی حاضری مکمل کر کے اجازت چاہیے قطبہ عطیبہ شہبہ سارے نے فکر تے ہے ادھر بلال حبشی عمار بن یاسر صہیب رومی ورگے غریب صحابہ کلمہ پہ پڑھ دے ابو جہل فکر ہے پر اتنی نہیں پکر ساؤ والی رہنے والے اس دن دے ابو جہل اللہ کا ٹوڑ کے جس دن حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھ لیا ابو جہل فکر دگنا گیا انہیں رات و رات خاطر کے خط کے نو لکھیا کہ او دا ایک بچپن دا یار ہے جدا نا حبیب یمنی انہیں خاطر کہا کہ حبیب یمنی صبح آ کے مکہ دن میری گل سن حبیب یمنی آیا تے انہیں بار کھلو کے استقبال کیتا حبیب کہنے لگا میں نے کیوں بلایا کہنے لگا چل نہ ذرا میری حویلی میں تنو سارا کچھ دساں گا حویلی آیا ابو جہل بھی بہ گیا حبیب بھی بہ گیا حبیب کہنے لگا میں نے کیوں بلایا کہنے لگا رشتے دے اندر میرا بھتیجا او دا نام محمد نام سنیا تے کلیجے ٹھنڈی پہ گئی
کہنے لگا 40 سالہ بعد عجیب گلاں کردا ہے وہ کہندا کہ میرے آسمانی فرشتے نازل ہوندے نے وہ کہندا نے کہ ایکو خدا ہے وہ کہندا کہ اسی مر کے پھر مٹی دے چلے جاواں گے تے پھر او خدا سانو زندہ کرے گا کہنے لگا حبیب تو پریا دا بندہ ہے سیاںا بندہ ہے حکیم بندہ ہے چنگا بندہ ہے سمجھدار ہے عقل مند ہے تے ذرا مینوں دسنا جڑا بندہ مر جاوے او دوبارہ کیویں زندہ ہو سکدا ہے حبیب پھر سیاںا سی کہنے لگا او ابو جہل او جڑا رب تینوں پہلی بار بنا سکدا او تینوں مار کے دوجی بار بھی بنا سکدا ہے ابو جہل کہنے لگا نا حویلی میری بہ کے تے یار میرا ہو کے تے ابو نبی پاک دے نال دیاں گلاں نہیں کرنیاں او دی سائر دی گل نہیں کرنی حبیب کہنے لگا مینوں کیوں بلایا کہنے لگا تو پریا دا بندہ چیک تے کرنا اونوں مرد کیڑا ہے حبیب کہنے لگا بلاؤ ابو جہل کہنے لگا کرے گا کی کہنے لگا کرنا کی ہے او جدوں آوے گا نا تے میں او دا ہاتھ پھڑ کے چیک کراں گا اونوں مرد کیڑا ہے تے میں سمجھ آواں گا ابو جہل کہنے لگا اینوں کوئی سمجھاؤ حبیب کہنے لگا وجہ کی ابو جہل کہنے لگا نا ہاتھ پھڑ لیا تے گل مک جاندی حبیب کہنے لگا وجہ کی آئی کہنے لگا آئی تے رولائے جدا ہاتھ پھڑ لے دائی او دا ہاتھ پھڑ کے رب دے ہاتھاں دے تے پھڑا دینا حبیب ڈر گیا کہنے لگا اچھا بھی نہیں بلاواں گے انہوں بلاؤ حبیب ابو جہل کہنے لگا کرے گا کی کہنے لگا کرنا کی او جدے آوے گا نا اے میرے وال ویکھ دے میں اسی گھر جا کے بولا جسمان میں او دی مہک سونگ دساں گا خوشبو سونگ کہ انہوں مرد کیا ابو جہل کہنے لگا انہوں کوئی سمجھاؤ حبیب کہنے لگا وجہ کی کہنے لگا انہوں کوئی سونگن دی لوڑ او تے مکہ تے مدینے دی جڑی گلی چ گزر جاوے 8 دن خوشبوواں یوں دیاں ہوندیاں نے حبیب ڈر گیا کہنے لگا انہوں بلاؤ ابو جہل کہنے لگا کریں گا کی کہنے لگا کرنا کی میں او دے نال گل کر کے چیک کراں گا او دا دماغی توازن خراب ہے کی مسئلہ ہے انہوں بیماری ہے انہوں دوائی دی حاجت ہے میں دوائی دیواں گا اگر انہوں کوئی دم دی ضرورت ہے میں دم بھی کراں گا ٹھیک ہو جاوے گا میں گل کر کے چیک کراں گا ابو جہل کہنے لگا انہوں کوئی سمجھاؤ حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے ابو جہل کہنے لگا نا گل کریے گل مک جاندی حبیب کہنے لگا وجہ کی آئی کہنے لگا آئی تے رولائے ابو جہل کہنے لگا آئی تے وجائی حبیب کہنے لگا وجہ کی آئی کہنے لگا ایڈیاں مٹھیاں گلاں کر گئی گلاں کی پتھرا تے کلوے پڑا لینا تے نہیں کرنی اور کہنے لگا کالے دی تے گل میں مٹھی جی کنکریاں لے کے گیا تو میں آکھا جا کے آکھا محمد تو اللہ دا آخری نبی ہے تے 10 میری مٹھی وچ کی ہے حضور فرما لگے آ کھڑی نبوت میں دساں نبوت او وا جو تیری مٹھی چ دسے میں کون ہاں ابو جہل کہنے لگا میں ہاتھ پہ میں کہا جو میری مٹھی چاہتے بولو دے نہیں حبیب کردگار فرما لگے واقعہ نہیں بول دے پر جی تو اشارہ محمد ہو جاوے جڑے کدی بھی نہیں نہ بولے میرے آقا نے فرمایا اپنی مٹھی کان دے نزدیک لا کے جا ابو جہل کہنے لگا مٹھی میری کان میرا قبضہ میرا کنکریاں میری تے قرب میرا تے کلمہ محمد پیا پڑھ دیاں سان تے کنکریاں جواب دے ابو جہل ہے تے اسی بھی پتھراں تو ہو رہی کہ ہو جا پتھر تینوں محمد ہی سمجھ نہیں آ رہی او تے پتھراں نوں کلمے پڑھا دیندا ہے میں تے سر پڑھ دے ہوندا وا او پتھراں تے کلمے جاندا کی آنکھ جورا اگا جان دائی اور جیدہ جیدہ ایمان انجو کر کے ہاتھ چک لگئی ڈالے میرے نالا پر او پتھرا تو کلمے بڑا جان دائی دس کی آنکھ جورا اگا
پڑھنا نصیباں دی گل ہے میں نے انتظامی ایمن آکھن آسی صاحب شعر پڑھیا تے ایڈی بھی کالی سی ہاتھ بھی نہیں چکائے تے ساڑے بندے کہندے نے پتہ نہیں ہاتھ چکاؤنے ہی نہیں ہوندے جڑا تے بیٹھا نا سننی ماں دا پتر اے انج کر کے ہاتھ چکے ہیں سارے بندہ ایک منٹ ہاتھ پتہ میں کیوں چکائے اللہ نے قرآن مجید اندر فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون اللہ فرماتا قیامت تک زبانیں بند ہو جائیں گی ہاتھ سے بولنے بولنے نہ بھئی ہاتھ اللہ قیامت نے تیرے ہاتھ پوچھنا کی کر دے اکھے یا اللہ معافی دے دے گناہ میں نہ واٹس ایپ سوشل میڈیا یوٹیوب فیس بک ٹک ٹاک میں نہ استعمال کرتا رہا پر جدو تیرے ماہی دے نہ تو اندی سے میں اچھا ہو کے پڑھتا رہا اور جنے بندے نے ہاتھ نہ چکنے وہ اپنے نصیبات دیوان کرے کہ مافر بھی پاک سی جگہ بھی پاک سی تو ذکر بھی پاک تھا میرے کو کڑی غلطی ہوگی میرے میرے ہاتھ نہیں چکے گئے ہر بندہ ہاتھ چکے کیمرہ مین بھائی ادرا کیمرہ دبا محفل میری اپنی ہے انہوں لنگر لے دے ٹھیک ہے نا اب ایک ہی بلا ہاتھ چکے پڑھ دے نہیں کہ سارے میرے نال پڑھیے او پتھرا تو کلے میں پڑھا جان دائے دیکھو گے آتی گلہ کرا جان دائے اور دبے گبیڑے ترا جان دائے دیکھو گے آتی گلہ کرا جان دائے دیکھو گے آتی گلہ کرا جان دائے گل بھی نہیں کرنی ہاتھ بھی نہیں پڑھنا نبض بھی نہیں چیک کرنی ویکھنا بھی نہیں تے کہنے لگا انج کراں گا میں اودی اکھ چ اکھ پا کے چیک کراں گا انہوں مرد کڑا ہے کہنے لگا اکھ چ اکھ بھی نہیں پونی حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے کہنے لگا بلال نے اکھیاں چ اکھا پائیاں سی نا تے اج مار مار کے تھک چلیا تے امیہ کہنے لگا بلال محمد دا دامن چھڑنا ہے کہ نہیں چھڑنا کہنے لگا میرے وال ویکھ کے کہنے لگا نہ چھڑے گا تے کی کریں گے کہندا میں آکھا میں تیری جان کر دے منگا تے بلال مسکرا کے تے سینہ تان کے کہنے لگا کٹ دے میری جان کر دے جھلیا او جان کی کرنے کے جدے وچ محمد عربی دا ایمان ہی نہ رہا کہنے لگا میں تے مار مار کے تھک چلیا بلال مارا کھا کے نہیں تھکدا حبیب کہنے لگا ہاتھ میں نہیں پڑھنا نبض بھی نہیں چیک کرنی گل بھی نہیں کرنی ویکھنا بھی نہیں تے کرنا کی سارے کہنے لگے چلو جی ایک واری بلاؤ ایک واری تے بلانا ہی پوے گا لو بھی ڈنڈورا بج گیا میرے آقا دے قریب تے نا ایک منادی کرنے والا گزریا حضور نے آسمان وال ویکھ کر کہ یا اللہ آ کی کہ محمد ابو جال دی حویلی جان گئے اللہ فرمائے کملی والا ہے ویکھ پیسے ابو جال دے حویلی ابو جال دی بندے ابو جال دے ڈنڈورے تے تیرے نا دے پہ بج سونے ڈنڈورے تے تیرے نا دے بج دے نا ادھر ابو جال کہنے کا خبردار کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا نہ ہوئے جدو محمد عربی میری حویلی آبن جی کوئی اٹھ کے کھڑا ہویا تو میں ادھر سر تن تو جدا کر دے منگا اللہ نے فرمایا جبریل عرض کی تھی اللہ حکم ہوئے فرمایا جننے چودری نے ایک ایک فرشتہ لے جا تے ہر چودری تے ایک ایک فرشتہ کھڑا کر دے تے یا اللہ میں فرمایا آپ ابو جال تے سر تے کھڑا ہو جا تو یا اللہ کرنا کی ہے فرمایا جدو تے رکھنا یار حویلی چے قدم تے جڑا نہیں نہ اٹھا تے کانا تو پھڑ کے کھڑا کر دے می فرمایا جڑا محمد اونج ادب نہ کرے گا صحیح انج کروا کے رکھ دے لو بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو جال دی حویلی دے اندر آئی ابو جال خدورہ مار کے کہنے لگا کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا نہ ہوئے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوڑے ٹوڑے ابو جال دے قریب آئے میرے آقا قریب آئے تے جڑا سب تو اٹھ کے کھڑا ہے نا پہلے او دا نام ابو جال ہے سارے مگر اٹھ کے کھڑے ہو گئے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھ کے ابو جال کھڑا ہو گیا کون ہے والی نے ابو جال والے دیکھے آئی نوجوان سارے کافر اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور میرے آقا بھی بہ گئی اور جب یہ ابو جال نہیں بیٹھا میرے آقا فرمایا بیٹھ سارے کافر اپنی اپنی جگہ تے بہ گئی ابو جال جب بھی کھڑا ہے میرے آقا نے ابو جال والے دیکھے آئی فرمایا تو بھی بہ جا میرے آقا نے فرمایا تو بھی بہ جائی ابو جال نے پیاد زمین تے گر گیا سارے چودری اپنی اپنی چار بائی تے بیٹھے نہیں ابو جال زمین تے گر گیا نازل کھری ماری کہنے لگا چاچا جی یہ تو آدھے لال کی بنی ہے کہنے لگا پتا چلے نہیں بنی پتہ ہی نہیں چلیا بنی کی میرے آقا
آقا مسکرا کے فرمان لگے جی میں کیوں بلایا جی؟ ابو جہل کہنے لگا جی میں تو آڑے نہ گال نہیں کرنی، وہ کرے گا۔ انہوں پتہ سی ہے تے پتھران تو کلمے پڑھا بس اختتام عرض کرا حبیب یمنی کہنے لگا جی میں دو گلا کرنی، حضور نے فرمایا بولو۔ کہنے لگا جی پہلا سوال میرا ہوگا، جواب تو آڈا ہوئے گا۔ اے میں جمعہ تو عنوان بیان کی تقریباً 1 گھنٹہ لایا ہے، جڑا میں تانوں جلدی لے کے آ گیا، اور ایسے جمعے ہی میں اے عنوان بیان کیتا حبیب یمنی دا، وچوں وچ میں تانوں مین چیزاں سنا رہا ہوں۔ کہنے لگا جی پہلا سوال میرا ہوگا، جواب تو آڈا ہوئے گا۔ پھر جواب بھی تو آڈا ہوئے گا تے سوال بھی تو آڈا ہوئے گا۔ حضور نے فرمایا تے گل ہی کوئی نہیں، سوال کر۔ کہنے لگا جی ایک کہندا کہ ماذا اللہ تسی جادوگر ہو، جادو زمین تے چلدا، آسمان تے جادو نہیں چلدا۔ جے اللہ دے آخری نبی تے مینوں کوئی معجزہ دکھاؤ تے حضور فرما لے کہ میں وہ خواہاں۔ کہنے لگا جی تے حضور نے فرمایا مانگ کیڑا ویکھنا ہے؟ اے تے ابو جہل نے سدیا نا، اگر میں ہن ایتھے گل روک کے رکھا تے میری ساری رات گزر جاوے الحمدللہ حضور دے معجزے تے۔ ابو جہل دا پتر اکرمہ نا ایک دن آیا تے حضور حوض دے کنارے وضو فرما رہے۔ ابو جہل دا پتر اکرمہ کے کہنے لگا جی تسی اللہ دے آخری نبی ہو؟ فرمایا آخری نبی ہاں۔ کہنے لگا ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کے آئے تے تسی بھی لے کے آئے ہو؟ میرے کریم فرما رہے کہ میں معجزہ لے کے نہیں آیا، میں محمد معجزہ بن کے آیا۔ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے ہیں پر میرا کملی والا معجزہ بن کے آیا، سرکار معجزہ بن کے آئے۔ کہنے لگا آج جی کدھر میں معجزہ بخا دے وہ تو میں اللہ دا آخری نبی مننا گا۔ حضور نے فرمایا جیڑا تو آکھیں گا نا اوہی بخا دے گا۔ کہنے لگا جی او جڑے سامنے پتھر ہونا تو ایک پتھر پانی تے ترتے آ کے تہاڈا کلمہ پڑھ لوے تے میں مان جاواں گا اللہ دا آخری نبی ہے۔ علی بھائی حضور نے پتھراں ول ویکھیا ہی ہے، اشارہ بھی نہیں کیتا، اجے ویکھیا ہی ہے تے پتھر نے پانی تے دوڑ لگا کے تے کہنے لگا سونیا میں پیا ہوندا اج تے حضور تے اشارہ بھی نہ کرن تے پتھر کلمہ پڑھ لیندے نے۔ کہنے لگا جی ایک کہندا کہ ماذ اللہ تسی جادوگر ہو تے جادو زمین تے چلدا تے آسمان تے جادو نہیں چلدا تے مینوں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضور نے فرمایا جویں آکھیں گا۔ کہنے لگا مینوں کدھر چن توڑ کے دکھاؤ۔ حبیب سیاںا بندہ سی، منگیا ایک تے معجزے دو ویکھنے۔ علماء فرماتے او تو دن دا ٹائم سی، رات نہیں سی، ایک تے معجزہ ایک رات پے گئی تے سیاںا بندہ سیاںا ہی ہوندا، دوسرا اونے چن ٹٹدا ویکھنا سی۔ میرے آقا ٹرن لگے، حضور نے فرمایا چلو بھئی ہنے میں تانوں وکھا دیندا ہاں۔ اجے اثر دا بیلا، اجے چند یعنی رات نہیں پئی، دن دا ٹائم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سارے کافر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو معجزہ بھی کھا دینا۔ نوجوان کافر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ابو جہل اجے بھی بیٹھا ہے، سارے کافر ٹرتے جا رہے، میرے آقا بھی ٹرتے جا رہے۔ ہن میرے آقا کبھی ابو جہل ول ویکھدے نہیں، کبھی حبیب یمنی ول ویکھدے نہیں۔ نوجوان ایک کافر ٹریا ٹریا ابو جہل دے قریب آیا، کہنے لگا چاچا جی سارے ٹر پے تسی اجے کر سکتے ہو تے بیٹھے ہوئی، اج تسی بھی معجزہ ویکھ کے آئی۔ کہنے لگا میں کھڑی جانا ہے، انہیں آکھیا وجہ کی آئی؟ کہنے لگا تینوں نہیں پتا انہیں کہہ دیتے انہیں کر دینا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ کہہ دیتا انہیں یہ تے پکا ابو جہل بھی اے جو دے لبا چ نکلدا اے پورا ہو جاندا ہے۔ حضور اختتال عرض کراں کوہ ابو قبیس دی پہاڑی تے آئے۔ میرے آقا فرمایا کافر ویکھدے ہو؟ ویکھدے حبیب ویکھدا ہے، ویکھدا ابو جہل ویکھدا ہے، ابو جہل نیوی پے جی ویکھدا۔ حضور نے فرمایا ہن میں معجزہ دکھاواں۔ اے ا میرے وال ویکھیا تے میرے نبی نے آسمان وال ویکھیا، اوتوں آواز دی سنے تو ایک واری اشارہ کر کے تے ویکھ۔ اے میرے نبی نے اس طرح اشارہ کیتا تے رات پے گئی تے سامنے 14ویں رات چن پہ چمکے۔ میرے آقا فرمایا ویکھ رہے ہو جی؟ ویکھ رہے، سارے ویکھ رہے، سارے ویکھ رہے۔ حضور نے اس طرح انگلی چکی، میں تے آقا سے وال سبحان اللہ، تھوڑی تے آواز میرے تک نہیں ہے، میں تے آقا سے مدینے وال ٹر جاواں۔ حضور نے چاند توڑیا۔ ہن میں حسن مصطفیٰ تے حسن یوسف سناواں تے اے بھی وکھرا عنوان ہے، لیکن میں سیدھا جاواں۔ میرے نبی نے چاند توڑ دیتا۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے ویلے چن توڑیا؟
میرے نبی نے چن توڑ دیتا ادھا چن ادھر آ گیا ادھا چن ادھر آ گیا تے چن دے وچ آواز آئی کملی والے آئی اتے اج توڑن تے جوڑن دیاں گلاں پہ کر دے نہیں سونے ننو کی خبر وے جدو حلیمہ دے گھر دے اندر پکوڑے وچ اشارے کر درے ہیں میں تے اودوں تیرے اشارے تے نچ دریا انہوں کی خبر ہوئے سونے انہوں کی پتا ہوئے میرے نبی نے چاند توڑا تے حبیب یمنی کہنے لگا جی اچھا دل چو بچو آبادی چال کلمہ تے پڑھ آکھیا اجے نہیں ایک سوال ہے حضور نے فرمایا تیرا سوال ہے اے تیری بیٹی اکھا تو نبینیت کرنا تو سنتا کوئی نہیں حتی پہلا تو مفلوز گنگی ہے ڈوری ہے چل دی نہیں لولی تے لنگڑی ہے تے تیرا دل کردہ اللہ تیری بیٹی نو شفا دے وے حبیب یمنی نے انہا سنا تے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے کہنا جی پھر کلمہ نہیں پڑھا رہی سونے کلمہ نہیں پڑھا لندے حضور نے فرمایا ٹھہر جا میں تینوں ڈوبا سورج موڑ کے بخاما میں تینوں چاند تے توڑ دیتا میں درختہ نو بلا کے میں تینوں پتھرہ تو کلمے پڑھا کے بخاما کہنے لگا سونے میں کلمہ پڑھا جڑا ایتھے بے کے تے یمن دیاں سچیاں دا سکتا ہے نا وہ ایتھے بے کے تے عرشہ دے پار دیاں بھی سچیاں دا سکتا ہے میرے آقا نے حبیب یمنی نو کلمہ پڑھایا حبیب یمنی کلمہ پڑھ کے گھر آئے تھے انہیں آ کے گھر دا دروازہ کھڑکایا نوجوانے اپنے گھر دا دروازہ کھڑکایا بیٹی دی آواز بابا میں پیوں دیوں کہنے لگا بیٹی بڑے دیان لیا بھی تینوں سڑدا کوئی نہیں تینوں نظر بھی کوئی نہیں آندا بیٹی تو چل بھی نہیں سکتی پھر بھی نہیں سکتی نوجوان دی بیٹی نے دروازہ کھولے آئی حبیب یمنی میں کہرانے اللہ نے دی بیٹیاں نو اکھا دا نور بھی دے دیتا ہے بیٹی چل دی ان دی بیٹی پھر دی نوجوان نے اپنی بیٹی نو قریب بٹھا لے آئی کہنے لگا بیٹی دس دن شبہ میں کیوں ملیا نہیں کہنے لگی بابا اچانک دن رات ہو گئی سامنے چودھویں رات چل پیا چمک دائی اچانک چن ٹوٹے آئی بابا پھر چن بھی جڑ گیا نوجوان حبیب یمنی نے بیٹی نو شیر لا لے آئی کہنے لگا بیٹی بڑے نصیبہ والا میں اس نبی نے بیخ کے دلالے کلمہ پڑھ کے آیا کہنے لگی بابا تیرے نالا پوگی تے میں نصیبہ والی آئی کہنے لگا بیٹی آگی میں کہنے لگی بابا تجھے جا کے کلمہ پڑھ کے آئے مینوں آ کے پڑھا کے گئے آ کے کلمہ پڑھ کے میں نے آ کے پڑھا کے گیا میں تیرے کلمے پڑھاواں تو صدقے جاواں آپ مکے بیٹھے نے تو یمن دے وچ کلمہ پہ پڑھاندے نے واہ واہ شان واہ واہ شان محمد تیرے مکے دے ہووے ہاتھ یمن وچ پھیرے